بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طلبہ کرام، آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 75 ہے اور باب الجنایات میں آج حصہ سوم ہم پڑھیں گے، جس میں ہم حج کے دوران جو ممنوع افعال ہیں ان کے بیان میں حرم کے اندر شکار محرم جس نے احرام باندھ لیے ہے اس کے لیے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ احرام جب باندھ لیے تو چاہے حل میں ہو یعنی حرم سے باہر کسی ایریے میں ہو یا حرم کے اندر ہو، کسی حالت میں بھی شکار کرنا اس کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے، اور ذبح کرنا اس کا بھی حرام ہے۔ لیکن حرم کی چونکہ اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک قدر ہے، تو حرم کے اندر جو ومن دخلہ کان آمنہ کے تحت وہاں کا جو شکار ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام جانور ہو، لیکن یہ کہ اس کو اگر شکار کرے اور اس میں کچھ شرائط ہیں آگے چل کر ہم وہ بیان کریں گے، تو محرم کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کرے گا تو قرآن مجید میں ہے کہ اس نے جزا دینی ہے۔ اب جزا کتنی ہے تو اس حوالے سے قرآن میں واضح ہے کہ اسی جیسا جانور دے دے، اس کی مثل دے دے۔ تو مثل کا اطلاق پھر کس پر ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا ائمہ کے اقوال کی روشنی میں تفصیل بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ عبارت کی روشنی کے اندر۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہی اس کی ضمن میں جو تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلتے جائیں گے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ عبارت کے تحت جب آئیں گی تو ساتھ ساتھ آپ کو کتاب بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے عبارت کی طرف۔ تو عبارت یہاں سے ہے وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، اور جب محرم احرام کی حالت میں وہ کسی شکار کو قتل کر دے، او دل علیہ، یا یہ کہ خود تو نہیں قتل کیا لیکن رہنمائی کی ہے اس نے اس شکار کے اوپر، من اس شخص کی قتلہ جو اس کو قتل کرنا شکار کرنا چاہ رہا تھا، اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ شکار اس طرف ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے تو اس کو جا کر تم قتل کر دو، اور اس نے جا کر اسی کے اشارے پہ ہی قتل کیا ہے، اور یہ آدمی اسی وقت احرام کی حالت میں ہی تھا جس نے اس کو بتایا ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں کہ یہ خود احرام کی حالت میں ہو اور اس نے اسی کے اشارے کو فالو کرتے ہوئے ہی جا کر شکار کو قتل کیا ہے، تو ان شرائط کے ساتھ پھر آگے جزا لازم ہوگی احرام والے کے اوپر۔ تو محرم نے خود قتل کیا یا یہ ہے کہ کسی کی رہنمائی کی اس شکار کی طرف، بتایا اس کو کہ یہ راہ ہے جس میں شکار گیا ہے، آپ جا کر آگے اس کو مار دیں۔ فعلیہ الجزاء، تو اس کے اوپر جزا لازم ہے، یعنی احرام والا جس نے یہ بتایا ہے یا خود قتل کیا اس کے اوپر جزا لازم ہے۔ اچھا، اس میں ذرا کچھ عموم ہے، وہ یہ ہے کہ سواء فی ذالک العامد والناسی، اس میں جان بوجھ کر بتانے والا یا جان بوجھ کر شکار کرنے والا بھی برابر ہیں اور بھول کر کرنے والا بھی برابر ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے کچھ اور بھی ہیں کہ مباشراً او متسبباً، کہ خود مباشرتاً بالفعل اس کام کو کرنے والا شکار کرنے والا وہ بھی برابر ہے، اور بتانے والا سبب بننے والا وہ بھی برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی گڑھا کھودا ہے یا کوئی جال اس نے نصب کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر شکار آئے گا تو وہ بھی سبب بننے کے درجے کے اندر ہے، تو لہٰذا یہ سارے عموم یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ والمبتدی والعائد، پہلی مرتبہ کرنے والا، والعائد، اور بار بار اس فعل کو کرنے والا احرام کی حالت میں، یہ بھی برابر ہیں۔ تو یہاں تک یہ چیز ہے۔ اب اس جگہ پر ہم تھوڑا سا شکار کی تعریف کر لیں گے کہ کون سا شکار۔ ظاہر ہے کہ حرم کے اندر تو جس طریقے سے پوری کائنات میں ہزاروں مخلوقات ہیں نا، مطلب چھوٹی جو، مچھر، اور اسی طریقے سے مکڑی، اسی طریقے سے چیونٹی، ان سے لے کر بڑے سے بڑا جانور آپ لے لیں،
وہ بھی سارے کے سارا وہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو کیا ڈیفینیشن ہوگی شکار کی کہ ہم کچھ چیزوں کو اس سے نکال دیں اور کچھ چیزوں کو اس میں داخل کر دیں، اور ان چیزوں کے شکار کرنے ویسے احرام کی حالت میں انسان کر لے تو اس کے اوپر جزا آئے گی، اور کون سی چیزوں کو وہ مار دے تو اس کے اوپر جزا نہیں آئے گی۔ تو کچھ ڈیفینیشن ہو جائے، کچھ تعریف ہو جائے، اور تاکہ درمیان میں کچھ فلٹر ہو کر چیزیں الگ الگ ہو جائیں۔ تو شکار کی جو تعریف صاحب قدوری رحمہ اللہ نے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے پنجوں یا اپنے پروں سے اپنا دفاع کرنے والا ہو، یہ ایک اس کی شک سمجھ لیں گویا کہ تو ظاہر ہے کہ یہ وہی ہے کہ جو جنگل میں رہنے والے جو وحشی جانور ہوتے ہیں، لہٰذا خلقتاً وحشی ہو۔ دوسری اس میں شرط یہ کہ وہ خلقتاً یعنی پیدائشی طور پر وہ وحشی ہو، اگرچہ وہ گھروں میں مانوس کر دیا گیا ہو، لیکن یہ کہ خلقتاً وہ وحشی ہو یعنی جنگلی جانور ہو۔ اور اسی طریقے سے جنگلی جانور کی کتنی مثالیں دی جائیں، ریچھ ہے، شیر ہے، گیدڑ ہے، جتنے بھی ہیں وہ ساری آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ خشکی پر رہنے والا ہو۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ پانی کا جو شکار ہے، سمندری جو شکار ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، بے شک آپ احرام کی حالت میں ہوں یا حلال ہوں، یا حرم کا شکار ہو یا خیل کا ہو، سمندری اور پانی کا جو شکار ہے وہ آپ کے لیے یعنی مچھلی حلال ہے۔ البتہ یہ کہ خشکی والا جو جانور ہے وہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہو تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو، یعنی یہ عموم ہے کہ جس کو آپ شکار کر رہے ہیں احرام کی حالت میں وہ آگے سے کھانے کے قابل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں برابر ہیں، جزا آپ کے اوپر بہرحال لازم ہوگی۔ یہ آیتیں ہیں آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کے احرام کی حالت میں شکار مت کرو، ومن قتل ہو، جو شکار کو قتل کر گیا، منکم فمتعمدا، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل، اور تو اس کے لیے کیا ہوگی، اس کو اسی کے یعنی جو اس نے قتل کیا اسی کی بقدر اس کو جزا دینی پڑے گی۔ مطلب جو جانور مارا ہے اس نے اس کی مثل اگر ہے تو اس کی مثل دے گا، یعنی مثل کی پھر دو قسم ہو جائیں گے، مثل سوری اور مثل مانوی، وہ بھی تفصیل ہم کرتے ہیں۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ دو عادل آدمی کریں گے، دو وہاں کے ہی، اگر وہ کسی شہر میں ہیں یا اگر صحرا میں سفر میں ہیں تو سفر میں وہاں قریب ترین بستی کے جو دو آدمی ہوں گے تو وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ ان کی کتنی جزا بنتی ہے۔ اگر مثل سوری یعنی اسی جیسا جانور دینا چاہتے ہیں یا اس کے برابر کا کوئی دوسرا حلال جانور میں سے دینا چاہتے ہیں تو، یا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مل رہا تو پھر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں، تو جو بھی فیصلہ ہوگا دو عادل آدمی وہاں پہ سمجھدار آدمی کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، اور ان میں سے یہ کہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس کی قیمت لگا رہے ہیں تو اس کی قیمت اتنی ہو کہ اگر وہ اس کی ہدی جانور خریدا جا سکتا ہو تو اس کے برابر جانور خرید کر وہ حرم کی طرف بھیجا جائے گا، وہاں پہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ او کفارۃ، اور دوسرا اختیار یہ ہوگا کہ کفارہ اس نے ادا کرنا ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ تو عام و مسکین، مساکین، یعنی وہ مسکینوں کو اس نے کھانا کھلانا ہے۔ او عدل ذالک، یعنی جتنا بھی اس کو اس کی قیمت بنتی ہے اس کی بقدر پھر ہر مسکین کو نصف سا یعنی 2 کلو گندم کے برابر پیسے دینے ہیں، یا اس کو غلہ یا کھانا کھلانا ہے۔ او عدل ذالک، یا اس کے برابر میں صیامن، روزے رکھنے ہیں، کہ مطلب یہ کہ جتنے کا بھی جانور ہے اتنے کی دیکھیں گے کہ گندم کتنی آتی ہے، تو 2 کلو کے اوپر اس نے ایک روزہ رکھنا ہے، مطلب 2 کلو نصف سا ہے نا، تو نصف سا کی بقدر اس نے ایک روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ جس طرح صدقہ فطر ہوتا ہے نا، فدیے کی جتنی رقم ہوتی ہے، تو اگر کسی سے روزہ رہ جائے شیخ فانی کی، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جگہ پہ اگر فدیہ دیں گے تو وہ صدقہ فطر کی بقدر ہوگا، تو وہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم اس کا الٹ یہی دیکھیں گے کہ جتنا فدیے کی رقم بنتی ہے تو اتنے فدیے کی بقدر پھر اس نے روزہ، یعنی نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ یہاں پر آپ نے آیت میں دیکھا۔ پھر آگے ہے کہ احل لکم صید البحر، جیسے کہ ابھی آیت پہلے کوٹ کر دی گئی کہ سمندری شکار آپ کے لیے حلال ہے، وطعامہ، اور وحرم علیکم صید البر، اور خشکی کا تمہارے اوپر حرام ہے، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ راجح قول کس کا ہے کہ اگر کسی نے حرم کے اندر شکار مار دیا، جانور مار دیا، اب وہ دیکھیں گے تو اس کی مثل چاہیے، کیوں قرآن میں ہے فجزاء مثل ما قتل، تو اب اس میں کیا چیز دی جائے؟ اب اس میں 2 قول ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کا یہ قول ہے کہ والجزاء عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، شیخین کے نزدیک جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جزا یہ ہے کہ قیمت لگائی جائے،
اس جس کا انہوں نے شکار کیا ہے احرام کی حالت میں، ان یقوم الصید، شکار کی قیمت لگائی جائے۔ کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ فی المکان الذی قتلہ فیہ، جس جگہ کے اندر اس نے اس کو قتل کیا ہے اسی جگہ کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، یا وہ تو صحرا ہے، اگر پھر کیا کریں گے؟ تو او فی اقرب المواضع منہ، تو پھر اس کے قریب ترین کوئی بستی جہاں پہ لوگ بستے ہوں وہاں پہ جو ریٹ چل رہے ہیں اس کا اعتبار ہوگا۔ ان کان فی بریۃ، اگر وہ صحرا کے اندر ہیں۔ یقومہ ذو عدل، قیمت لگائیں گے تو عادل آدمی، جس طرح کی آیت کے اندر ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ ثم هو مخیر فی القیمت، جب قیمت لگ جائے گی، اچھا قیمت لگانے میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو کوئی ایسا جانور مارا ہے کہ وہ تھا تو وحشی خلقتاً، لیکن یہ کہ اس کو اس کے مالک نے کچھ یعنی کسی کے گھر میں مانوس تھا اور اس کو مالک نے کچھ سکھایا بھی تھا، ہنر بھی، اور وہ اس کی وجہ سے قیمتی ہو گیا تھا، تو اس کی بھی پھر قیمت لگانی پڑے گی، ظاہر ہے اس اعتبار سے اس کی ریٹ بڑھے گی۔ تو یہ بھی، باقی اس کی خوبصورتی کی ان چیزوں کی ریٹ نہیں لگے گی، البتہ یہ کہ اس کو اگر کوئی ایسی چیز سکھائی گئی ہے، مطلب شکاری چیتا ہے یا شکاری کتا ہے، تو ان کی پھر قیمت بھی لگے گی۔ اچھا اچھا جب یہ قیمت لگ جائے گی، دو عادل آدمی قیمت لگا لیں گے، یہ شیخین کا مسلک ہے، جو راجح ہے یعنی مفتبی بھی یہی ہے کہ قیمت ہی لگائی جائے گی، اور اس کو ہم مثل مانوی پہ محمول کر دیں گے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل ما یعنی اسی کی مثل دینی ہے، تو مثل میں پھر دونوں آ جاتی، مثل سوری بھی اور مثل مانوی بھی، اور ظاہر ہے کہ مثل مانوی کو یہاں پہ اگر اختیار کیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس لیے کہ کچھ حقوق العباد کے اندر مثل مانوی کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت ان کو مل جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم صرف مثل سوری ہی کو اگر ہم مراد لیں تو پھر آیت کے اندر ایک اختصاص سا ہو جائے گا کہ آیت صرف مثل سوری کو تو شامل ہوگی، لیکن وہ جانور جن کی مثل ہے ہی نہیں ہے، مثل سوری ہے ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ تو پھر آیت تو عام نہ ہوئی نا، اس لیے ہمیں مثل مانوی بھی مراد لینا ہوگا آیت سے، اور مثل سوری بھی مراد لینا ہوگا، کہ جہاں پہ اس جانور کا کوئی مثل مل سکتا ہو اسی جیسے جانور دینا ہوگا اور ذبح کرنا ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی قیمت لگانی پڑے گی۔ قیمت جب لگ گئی ہے تو اس کے بعد اب قیمت کا کیا کیا جائے، اس میں کچھ اختیارات آیت میں جس طرح ہم نے دیکھ لیے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ انشاء ابتاع بہا ہدین، چاہے تو اس کے ذریعے سے جانور خریدے، ہدی خریدے، فذبحہ، اور اس کو وہاں حرم کے اندر ذبح کر دے، لیکن شرط یہ کہ ان بلغت قیمتہ ہدین، اگر اس کی قیمت اتنی ہو کہ ایک ہدی کو یعنی بکری کو کم از کم اس کی قیمت کو پہنچتی ہو۔ وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا، اور چاہے تو اس کے ساتھ ذریعے سے سارا غلہ خرید لے، اور فَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِّن تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِّن شَعِيرٍ، تو پھر صدقہ کرے اس کے ذریعے سے ہر مسکین کے اوپر نصف سا گندم سے، اگر گندم ہے، اور اگر کھجور ہے تو ایک سا، اور اگر جو ہے تو پھر بھی ایک سا، وہی صدقہ فطر کی برابر ہر مسکین کو دینا ہے، سب کو سارا اور جو ہے وہ ایک ہی مسکین کو نہیں دینا، بلکہ یہ ہے کہ الگ الگ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کی بقدر دینا ہے، یا اتنی ان کی رقم ان کو دے دینی ہے۔ وَإِنْ شَاءَ صَامَ، اور چاہے تو پھر روزہ رکھ لے، عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِّن بُرٍّ يَوْمًا، ہر نصف سا گندم کے بدلے میں ایک دن، جس طریقے سے روزے کے بدلے میں فدیہ جب ہو تو وہ نصف سا ہوتا ہے، تو لہٰذا نصف سا کے بدلے میں وہ روزہ رکھ لے گا ایک، لہٰذا اس کی قیمت مثال کے طور پر اگر اس نے جنگلی کسی جانور کو، یعنی اس نے ہرن کو مثال کے طور پر مار دیا، ہاں، تو ہرن کی قیمت جب لگائی تو وہ تقریباً مثال کے طور پر وہاں کے لوگوں نے بھئی یہ 5000 کا ہے، اب 5000 کی جتنی گندم آتی ہے وہ اس کے دیکھ لے کہ بھئی اتنی گندم آتی ہے، مثال کے طور پر اس کی 5000 کی جو گندم ہے وہ 100 سا ہے، تو 100 سا کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر 200 نصف سا ہوں گے نا، تو نصف سا کے بدلے میں اس نے ایک روزہ رکھنا، تو گوئے کہ 200 روزے ہو گئے، اور اگر وہ 50 سا کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 100 روزے اس نے رکھنے ہیں، اگر وہ 20 سا کے اس کی آتی ہے تو گویا کہ 40 روزے اس نے رکھنے ہیں، تو ہر نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ۔ وَعَنْ كُلِّ صَاعٍ مِّن شَعِيرٍ يَوْمًا، اور اگر جو اس نے خریدی ہے اس کی قیمت کی تو اور اس کے پاس مثلا ابھی گنجائش نہیں ہے خریدنے کی، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اس کو اختیار ہے وہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو قیمت لگائے گا، اچھا اتنی آتی ہے تقریباً جو، تو اس کے بقدر ہے ایک سا کے بدلے میں ایک روزہ ہے، کیونکہ جو ہوتی ہے وہ صدقہ فطر میں ایک سا دی جاتی۔ فَإِن فَضُلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلُّ مِن نِصْفِ
ساعن، اگر کہیں پہ روزے رکھتے رکھتے مثال کے طور پر آخر میں جو حساب کیا ہوا ہے اس میں ایک نصف سا سے بھی کم بچ گیا ہے، تو اب اس کے بدلے میں روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کو اختیار ہے کہ فهو مخیر ان شاء تصدق به، چاہے تو اس کو صدقہ کر لے یا اس کے بدلے میں صدقہ کر لے کچھ نہ کچھ، ان شاء صام عنہ یوما کاملا، چاہے تو اس کے ذریعے سے ایک کامل دن روزہ رکھ لے، اگرچہ آدھا دن تو روزہ ہوتا نہیں ہے، تو ادھر سے نصف سا ہے تو نصف سا کے بدلے میں تو روزہ ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر احتیاطاً ایک ہی روزہ مکمل کر لے۔ تو یہ ہے جی اس نے جو جزا دینی ہے تو مثل مانوی کے طور پر کہ قیمت لگا کر، پھر آگے یہ 3 اختیار ہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہاں پہ یہ مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یجب فی الصید النظیر فیما لہ نذیر، کہ شکار کے اندر نذیر واجب ہے اور ان جانوروں کے اندر جن کی کوئی نذیر ہے، یعنی اگر چیتا مارا ہے تو اس کی جگہ پہ چیتا اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس چیتی کے برابر حلال جانوروں میں سے کوئی جانور تو ملے گا نا۔ مثال کے طور پر کوئی مطلب اگر ہرن مارا ہے تو ففی الظبی شاتن، اگر ہرن مارا ہے تو ہرن کے برابر میں بکری ہوتی ہے، بکری دے دے۔ وفی الضبع، اور اگر بجو مارا ہے، ضبع ایک خونخوار جانور ہوتا ہے، اس کے اگر وہ مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں شاتن، وہ بھی چونکہ بکری کی طرح کا ہوتا ہے، بکری کے برابر کا ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ ہے بجو اور الضبع اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ خونخوار سا جانور ہے، تو اگر اس کو مار دیا تو یہ بھی تقریباً بکری ہی کے برابر ہے، تو بکری دے دی جائے اس کے برابر میں۔ اور وفی الارنبی، اور اگر خرگوش کو شکار کیا ہے تو اس کی جگہ پہ عناق ہے، یعنی بکری کا چھوٹا بچہ جو اس کو ہم عناق کہیں گے، یعنی 6 سال کا، اور وہ مونس بکری یعنی بکری کے جو بچی ہوتی ہے وہ مراد لے لیں، مونس اس کو عناق کہتے ہیں۔ وفی النعامتی، اور اگر شتر مرغ مارا ہے تو وہ چونکہ وہ گردن اس کی لمبی سی ہوتی ہے اور بہت لمبا ترنگا سا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ پہ بدنتن اونٹ کرنا پڑے گا، ظاہر ہے اس کے برابر میں وہی ہے، یعنی نظیر دیکھنی ہے اس کے برابر کا کوئی جانور۔ وفی الیربوعی، اور اگر اس نے چوہے کی طرح کا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے یربوع، اس کو اگر مار دیا تو وہ بھی یعنی بڑا چوہا جسے ہم کہیں گے تو اس کی طرح کا جانور ہے، تو اس کی جگہ پہ بھی جفرتن، یعنی 4 مہینوں کا بکری کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پہ دیا جائے، لہٰذا عناق جو ہے وہ 6 مہینوں کا اور جفرہ 4 مہینوں کا چھوٹا بچہ بکری کا وہ اس کے برابر میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول آپ نے سمجھ لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں پہ نذیر ہے تو پھر نذیر دو، قیمت نہیں لگاؤ، کیونکہ قرآن مجید میں فجزاء مثل ما قتل ہے کہ اسی جیسا جانور دیا جائے جو اس نے قتل کیا ہے محرم نے۔ تو یہ ہے، تو لیکن یہ کہ اس میں آیت پھر خاص ہو جائے گی، شیخین فرماتے ہیں پھر اس میں اگر کہیں جانور کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کی مثل سوری کہاں سے لائیں گے؟ پھر تو مثل مانوی کی طرف تو آپ کہہ دیں گے آیت میں اشارہ نہیں ہے، تو پھر آیت خاص ہو جائے گی، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز اس میں شامل نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا کہ نہیں، آیت کو عموم میں رکھو اور جہاں پہ آسانی ہو تو اس طریقے سے کر کے اس کی قیمت لگا دی جائے۔ تو بہرحال آج کا سبق یہیں پہ ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے یہ تو تھا کہ جانور کو قتل کر دیا اس نے تو اس کا حکم تھا، آگے یہ کہ اس کو زخمی کر دیا، اس کے پر نوچ دیے یا اس طرح کی کوئی حرکت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی الگ احکامات ہیں، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر اس کو مکمل اس کی نفع کی جو چیز تھی اس سے ہٹا دیا ہے جانور کو اور وہ اب کسی قابل نہیں رہا تو پھر مکمل قیمت دینی ہوگی، تو اب آگے کی تفصیل ہوگی۔ ابھی تک کا جو ہے اس میں یہ سوال بنتا ہے، آپ اس سوال کو اپنے ذہن میں تیار کریں گے تو تب آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آئے گا کہ محرم جب احرام کی حالت میں اس نے شکار کرنا ہے تو شکار کرنے کے بعد اس کے اوپر کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے سوال آج کا تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔